اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی کما ہوا اہلہ والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد المصطفیٰ نخبۃ الانبیاء خاتم النبیین صلوات ووصیہ وخلیفتہ وصاحب لوائہ سید الاوصیاء امیر المؤمنین علی بن ابی طالب صلوات وعطرتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعن اللہ علی اعدائہم اجمعین اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم والشجر یسجدان صلوات یا لسان اللہ ادرکنی تمام تعریفیں اللہ کے لیے، درود و سلام محمد و آل محمد پر۔ 1447 ہجری محرم الحرام 12 محرم صوبم شہدائے کربلا کے سلسلے کی تقریر آپ امام بارگاہ بیت الحزن لینڈ مارک میں سلامات فرما رہے ہیں۔ موضوع جو تقریر کا تھا وہی آج کا موضوع ہے، اسرار اسماء علی، مولا علی کے ناموں کے راز۔ تقریباً 13 تقریریں اس کو ملا کے، صرف مصائب کی اگر جو تقریر تھی وہ ہٹا دی جائیں تو چاند رات سے 10 محرم تک 12 تقریریں، وہ تقریباً 13 تقریریں اس موضوع پر۔ لیکن اب تک یہ سمجھا کہ ہم نے علی کے فضائل کے اور علی کے ناموں کے سمندر میں سے ایک قطرے کا بھی حق ادا نہیں کیا۔ بیدار ہیں؟ تھوڑا سا ایسے صلوات پڑھ دیں کہ طبیعت آمادہ ہو، طبیعت مائل ہو، طبیعت خوش ہو، مل کے جس کو مولا نے جتنی قوت عطا کی ہے اتنی بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ تو اندازہ یہ ہوا کہ جو حالانکہ یہ لفظ بھی چھوٹا ہے کہ علی کے فضائل کا سمندر استعمال کر دیا میں نے سمجھانے کے لیے کہ علی کے فضائل کا سمندر، حالانکہ اللہ خود کہہ رہا ہے کہ سارے سمندر روشنائی بن جائیں تب بھی فضائل نہیں لکھے جا سکتے ہیں۔ تو سمندر بھی فضائل علی کے سامنے چھوٹا ہے۔ یہ لفظ ہم سمجھنے کے لیے کہہ رہے ہیں کہ اس میں سے ہم نے ایک قطرے کا ذکر بھی نہیں کیا اب تک۔ اور جو نام ہے مولا کے، صرف ہم فضائل کی بات نہیں کر رہے، ابھی صرف ناموں کی بات کر رہے ہیں۔ ناموں کا جو ایک سمندر ہے اس میں سے بھی ابھی ایک قطرہ یہاں پر بیان نہیں ہوا، لیکن سمجھ آتا ہے، ایک فکر ہے، دعوت فکر ہے کہ جنت میں کیا کیا جائے گا، کریں گے کیا جنت میں۔ بہت سارے لوگوں کے ذہنوں میں سوال آتا ہے کہ جنت میں کریں گے کیا؟ ہر وقت تو کھا پی نہیں سکتے، توجہ ہے۔ جنت کی جو نعمات اللہ نے گنوائی ہیں، پھل، گوشت، حوریں، شراب طہورہ، ہر وقت تو اس میں مصروف نہیں رہ سکتے نا۔ انسان کی فطرت ہے اسے روز کچھ نیا چاہیے۔ میں کچھ کہہ رہا ہوں، بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔
انسان کی فطرت میں یہ بات ہے کہ ایک ہی لگی بندی روٹین انسان کو بالکل پسند نہیں آتی. وہ کچھ لائف میں نیا ایڈونچر چاہتا ہے, روز کچھ نیا چاہتا ہے, اس کی طبیعت آمادہ ہوتی ہے کہ روز کچھ نیا کرے. لیکن اللہ نے جو نعمتیں گنوائی ہیں, تمام انواع و اقسام کے پھل رکھ دیے, تخت رکھ دیے, ہیرے موتی کے تخت ہیں اور باغ ہیں, اور غلمان شراب طہورہ پیش کر رہے ہیں, اور حوریں ہیں, اور بھنے ہوئے پرندے ہیں, اور یہ ہے, اور دودھ والی نہر ہے, اور شہد والی نہر ہے, اور میٹھے پانی کے کافور کی جس میں آمیزش ہوگی وہ والا پانی ہے, کئی قسم کے پانی ہیں. تو انسان کے صرف یہی کرتا رہے گا؟ پروردگار انسان کی تو فطرت ہے, اسے کچھ نیا چاہیے. مجھے نہیں معلوم میں آپ کو کہاں لے کے جا رہا ہوں. جملہ میں اپنے عقیدے کے حساب سے آپ کے عقیدے کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں, اپنے عقیدے کی زبان سے آپ کے عقیدے کی سماعت تک پہنچا رہا ہوں. آپ کی مرضی قبول کریں نہ کریں, علی کے اتنے فضائل ہیں. اللہ جنت میں جب مومنین کہیں گے کچھ نیا چاہیے, روز علی کے نئے فضائل سنائے جائیں گے. علی کے جو نہ ختم ہونے والے فضائل ہیں کہ ختم ہی نہیں ہو سکتے, روز ان میں سے آپ کو معصومین کی کوئی نئی فضیلت سننے کو ملے گی. اور جو ہے یہ وہاں کی مشغولیت ہوگی, یہ وہاں کی عبادت ہوگی, یہ وہاں کی مصروفیت ہوگی. تو ابھی اتنی سی زندگی میں جو مختصر سی ہم لوگوں کے پاس ہے, 70 80 90 100 200 جتنی بھی زندگی ہے, پروردگار سب کو امام زمانہ کی آمد تک زندگی اور حیات عطا فرمائے. اس میں تو ہم جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں نا. لیکن یہ بات بھی ذہن میں رکھیے گا کہ یہ جو فضائل ہیں اسی میں جو چند فضائل ہم تک پہنچے, اور ان میں سے بھی جو چند ہم سنانے کے قابل ہیں, ان میں سے بھی جو اس قابل ہیں کہ ان کو بیان کر دیا جائے, ان میں سے مولا علی کے جو ناموں کے راز ہیں. میں نے ایک آیت کو, چونکہ ہمارے توصیف شاہ صاحب نے کچھ دن پہلے ایک آیت کا ذکر کیا تھا, اور میں نے ان سے کہا انشاءاللہ اس موضوع پر گفتگو ہوگی. جب یہ بات ہو رہی تھی کائنات کی ہر شے اللہ کی عبادت کر رہی ہے. کسی نے معصوم سے پوچھا عبادت کیسے کر رہی ہے؟ معصوم نے فرمایا کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے اس کی تسبیح کر رہا ہے. تو کیسے کر رہا ہے؟ معصومین نے پرندوں کی تسبیح بتائی, معصومین نے جانوروں کی تسبیح بتائی, اس میں بہت ساری باتیں بتائی کہ ذرہ ذرہ تسبیح کیسے کر رہا ہے. یہ جو ہوا کی آوازیں ہیں یہ ہوا کی تسبیح ہے. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. یہ بارش کے قطرے تسبیح کرتے ہوئے اتر رہے ہیں, بلکہ روایت ہے کہ ہر بارش کا برستا ہوا قطرہ امام نے فرمایا ہماری ولایت کے دشمن پہ لعنت کرتا ہے. توجہ ہے؟ تو یہ سب پتہ کیسے چلے گا؟ میں نے آپ کے سامنے قرآن کی سورہ رحمان کی ایک آیت پڑھی ہے جس میں پروردگار ارشاد فرماتا ہے وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ, ستارے اور درخت اس کو سجدہ کر رہے ہیں. توجہ ہے؟ کہیں پروردگار کہہ رہا ہے ستارے اور درخت مجھے سجدہ کر رہے ہیں, کہیں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے علامات, ان کو کہہ رہا ہے علامات, اور پھر بالنجم ہم یہتدون, کہ ہم نے ان کو علامات بنایا ہے, نشانیاں بنایا ہے ستاروں کو. بالنجم ہم یہتدون, اور اس نجم کے ذریعے, ستاروں کے ذریعے لوگ راستہ بھی ڈھونڈتے ہیں. توجہ ہے؟ کہیں پروردگار کہہ رہا ہے کہ ہم نے نجم کو علامات بنایا ہے اور اس کے ذریعے لوگ راستہ ڈھونڈتے ہیں. یہتدون, توجہ ہے, ہدایت ڈھونڈتے ہیں. یہتدون, ہدایت حاصل کرتے ہیں. ایک جگہ کہا کہ یہ جو ستارے ہیں یہ ہدایت کا باعث ہے لوگوں کے لیے, لوگ اس سے راستہ ڈھونڈتے ہیں. دوسری جگہ پروردگار کہہ رہا ہے کہ یہ جو ستارے ہیں اور شجر ہیں یہ ہمیں سجدہ کر رہے ہیں. تیسری جگہ پروردگار سورہ طارق میں ارشاد فرما رہا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ, قسم ہے آسمان کی اور چمکدار ستارے کی. بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ. ستارہ, نجم بھی ستارے کو کہتے ہیں,
तारिक भी सितारे को कहते हैं, तवज्जो है, शिहाब भी सितारे को कहते हैं, नज्म भी सितारा, तारिक भी सितारा, शिहाब भी सितारा। ये आपके लिए तोहफा है मेरा जुमला कि अल्लाह सितारों के कई नाम ले रहा है। किसी सितारे का कोई नाम है, किसी सितारे का कोई नाम है, किसी सितारे का कोई नाम है, अरबी में अलग नाम है, इंग्लिश में अलग नाम है। तवज्जो है, हम उर्दू हिंदी में सितारा कहते हैं, फारसी वाले उसको कुछ और कहते हैं। सितारों के अलग अलग नाम रखे हुए हैं। कोई कुतुब तारा है, तवज्जो है, कोई कुतुब तारा है, किसी को परवरदिगार ने कोई नाम दिया, वहीं पर परवरदिगार ने जो नाम दिया सूरह तारिक में इरशाद फरमाया वस्समाए वत्तारिक, कसम है आसमान की और चमकदार सितारे तारिक की। तवज्जो है, अगली आयत पढ़ दूं, वमा अदराका मा तारिक, बोलो ताकि पहचाने जाओ। अल्लाह कह रहा है कसम है आसमान की और तारिक की, कसम है आसमान की और चमकदार सितारे की। वमा अदराका मा तारिक, जो परवरदिगार सूरह कद्र में कह रहा है वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, तुम्हें क्या मालूम लैलतुल कद्र क्या है, वो तारीख का जिक्र करते हुए कहते हैं वमा अदराका मा तारिको, तुम्हें क्या मतलब मालूम है तारीख है क्या। और फिर अगली आयत में खुद बता रहा है तारीख क्या है। उधर क्या बताया, उधर अल्लाह ने कहा वमा अदराका मा लैलतुल कद्र, लैलतुल कद्र खैरुम मिन अल्फ शहर, लैलतुल कद्र 1000 महीनों से अफजल है। इधर परवरदिगार कह रहा है वस्समाए वत्तारिक, कसम है आसमान की और चमकदार सितारे की। वमा अदराका मा तारिको, तुम्हें क्या मालूम तारीख क्या है। नजमुस साकिब, वो रोशन सितारा है। तवज्जो है, कभी सितारे को अल्लाह कह रहा है शिहाबुन साकिब, कभी अल्लाह कह रहा है नज्म, कभी अल्लाह कह रहा है नजमुस साकिब, कभी परवरदिगार उसे कह रहा है तारिक। तवज्जो है कि नहीं है। मुझे मालूम है तमीद मुश्किल है लेकिन बात आसान हो जाएगी। एक जगह कह रहा है सितारे और शजर मुझे सजदा कर रहे हैं, एक जगह कह रहा है ये सितारे और शजर जो मुझे सजदा कर रहे हैं इनसे लोग हिदायत लेते हैं, बोलो ताकि पहचाने जाओ। फिर एक और जगह पे कह रहा है कि तुम्हें क्या मालूम कि चमकदार तारा क्या है, इंसान तो अभी सिर्फ देख रहा है ना। अल्लाह कह रहा है तुम्हें क्या मालूम। और फिर ये नजमुस साकिब है, ये तो रोशन चमकदार सितारा है। तो परवरदिगार मैं आपसे पूछूं परवरदिगार ये क्या है, परवरदिगार कहेगा ये तारिक नामी सितारा है। परवरदिगार ये है क्या, वमा अदराका, तुम्हें क्या मालूम ये क्या है। परवरदिगार नहीं मालूम जब ही तो पूछा है। परवरदिगार कह रहा है ये सितारा है, कसम है सितारे की, आसमान की और सितारे की। फिर कहा तुम्हें क्या मालूम सितारा क्या है, फिर उसी का एक और नाम बता दिया, ये तो नजमुस साकिब है। भाई काश मैं मिसाल अपने बच्चों को आसान दे सकूं। ये अंगुश्तरी है मेरे हाथ में, बिला तशबीह मैंने कहा ये अंगुश्तरी है। फिर मैंने कहा तुम्हें क्या मालूम ये अंगुश्तरी क्या है, ये तो अंगूठी है। भाई तवज्जो है कि नहीं है, समझ गए मेरी बात को। परवरदिगार उस सूरे में यही बता रहा है वस्समाए वत्तारिक, कसम आसमान की और सितारे की, चमकदार सितारे की। वमा अदराका मा तारिक, तुम्हें क्या मालूम तारिक क्या है। नजमुस साकिब, वो तो रोशन सितारा है। परवरदिगार तूने बताना है तो बता ये है क्या। का कुरान हमने इसलिए तन्हा नहीं रखा कि उसके बताने के लिए अहले बैत हैं। हम सिर्फ चीज दिखाएंगे, अहले बैत बताएंगे। हम दिखाएंगे, हम इशारा करेंगे, अहले बैत समझाएंगे। हो गई बात। एक जगह सजदा कर रहा है, एक जगह लोग इससे हिदायत ले रहे हैं, एक जगह कह रहा है ये तो चमकदार सितारा है। अब परवरदिगार ने सूरह वाक़िया में इरशाद फरमाया, हसीन सूरा है और शब जुमा पढ़ने का हुक्म है। मौला ने फरमाया अगर तुम चाहते हो तुम्हारे रिस्क में इजाफा हो तो हर शब जुमा सूरह वाक़िया पढ़ा करो। इमाम ने फरमाया, इमाम मोहम्मद बाक़िर ने, कि जो हर शब जुमा सूरह वाक़िया पढ़ेगा वो अल्लाह के सामने रोशन चेहरे के साथ आएगा।
آپ نے آرام سے سن لیا. کاش میں اپنا جملہ آپ تک بتاؤں. امام نے فرمایا جو ہر شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھے گا وہ اللہ کے سامنے روشن چہرے کے ساتھ آئے گا. صرف روشن چہرے کے ساتھ آنا کمال نہیں ہے, کمال یہ ہے مولا علی کا ایک نام ہے قائد الغر المحجلین, روشن چہروں والوں کا امام. توجہ ہے؟ یعنی جو ہر شب جمعہ سورہ واقعہ پڑھے گا, اگر اس کی معرفت کو رکھتے ہوئے پڑھے گا تو مولا علی کے پیچھے پیچھے آئے گا. توجہ ہے؟ سورہ واقعہ میں اتنی طاقت ہے کہ اس کو معرفت بھی دے گی, عقیدت بھی دے گی, اگر سچے دل سے اہل بیت کی معرفت کی نیت کر کے پڑھے گا. امام نے فرمایا جو سورہ واقعہ ہر شب جمعہ پڑھے گا کبھی فقر و فاقے میں مبتلا نہیں ہوگا. اب میں نے آپ کے سامنے بیچ میں بھی آیتیں پڑھی جس میں اللہ قسمیں کھا رہا ہے. 2 آیتیں تو میں نے آج پڑھ دیں کہ والسماء آسمان کی قسم اور چمکدار ستارے کی قسم. بات پہنچ گئی؟ پروردگار قسمیں کھا رہا ہے. کبھی کہہ رہا ہے یا ایھا المدثر چادر اوڑھنے والے کی قسم, یا ایھا المزمل چادر اوڑھنے والے کی قسم, کملی والے کی قسم. کبھی پروردگار کہہ رہا ہے والشمس والضحاہا سورج کی قسم. کبھی کہہ رہا ہے والقمر اذا تلاہا. پروردگار کبھی اپنی قسم کھا رہا ہے. اللہ کی اپنی قسم کھانے کے 4 طریقے ہیں. قرآن میں اللہ نے اپنی قسم بھی کھائی ہے, اپنے حبیب کی قسم بھی کھائی ہے. کہیں اللہ زمین کی قسم کھا رہا ہے, اس زمین کی قسم جہاں ہمارا حبیب رہتا ہے. توجہ ہے؟ اس زمین کی قسم. کبھی اللہ کہہ رہا ہے بلد امین کی قسم, کبھی اللہ کوئی قسم کھا رہا ہے. وہاں پہ جہاں اللہ نے مختلف چیزوں کی قسم کھائی ہیں, کبھی قرآن کی قسم کھا رہا ہے, وہیں پر اللہ اپنی قسم بھی کھا رہا ہے. اپنی قسم کھا رہا ہے اپنی عظمت بتانے کے لیے. اللہ کے قرآن میں قسم کھانے کے 4 طریقے ہیں. کیا ہیں؟ باللہ, باللہ کا لفظ جہاں آئے اس کا مطلب اللہ اپنی قسم کھا رہا ہے. باللہ. دوسرا ہے تلہ, تلہ. پھر اس کے بعد جہاں قسم کھا رہا ہے پروردگار واللہ, اور پھر کہیں قسم کھا رہا ہے للہ. باللہ, تلہ, واللہ, للہ. اللہ کے اپنی قسم کھانے کے 4 طریقے ہیں, باللہ, تلہ, واللہ, للہ. اب میں کیا کروں؟ ان کے پہلے حرف لے لو. بے, باللہ کا بے لو, تلہ کا تے لو, واللہ کا واو لو, للہ کا لام لو, بطول بنتا. بات پہنچ رہی ہے؟ باللہ, تلہ, واللہ, للہ. 4 طریقے. اس 4 کا پہلا حرف لو, بطول بنتا ہے. یہ آپ کے لیے تحفہ ہے. تو اب اللہ اپنی قسم بھی کھا رہا ہے. اللہ نے جہاں جہاں قسمیں کھائی ہیں ساری قسمیں اٹھا کے ایک جگہ جمع کر لیجئے. موضوع ہے, آپ کو مل جائے گا. بہت سارے اس پہ اشرے بھی ہیں. علامہ ضمی اختر کا بھی مشہور اشرا ہے قرآن کی قسمیں, اس میں بھی مل جائے گا. ورنہ آپ صرف اگر سرچ کریں گے آپ کو کتابوں میں مل جائے گا قرآن میں جو اللہ نے قسمیں کھائی ہیں. ٹھیک ہے؟ جتنی قسمیں اللہ نے کھائیں, حبیب کی قسم, سورج کی قسم, ستارے کی قسم, توجہ ہے, زمین کی قسم, ہر شے کی جہاں جہاں اللہ قسمیں کھا رہا ہے. میرے حبیب کی قسم, میرے محمد کی قسم, چادر اوڑھنے والے کی قسم. جہاں اللہ قسمیں کھا رہا ہے وہاں پہ اپنی قسم کھا رہا ہے, میری قسم. کہیں بھی اللہ نے یہ جملہ استعمال نہیں کیا جو سورہ واقعہ میں استعمال کیا ہے. فلا اقسم, میں قسم نہیں کھاتا. سورہ واقعہ پڑھ لو, ابھی اتنی ساری قسمیں دکھائی ہیں. اللہ کیا کہہ رہا ہے پوری آیت سنیے گا. فلا اقسم, میں قسم نہیں کھاتا بمواقع النجوم, مگر یہ کہ جہاں ستارے اتر رہے ہوں تو قسم کھانی پڑتی ہے. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. دیکھیں طریقہ دیکھیں, اللہ سیدھی سیدھی قسم بھی کھا سکتا تھا لیکن کیا کہہ رہا ہے؟ فلا اقسم, میں قسم نہیں کھاتا مگر یہ بے مواقع النجوم. مواقع موقع کی جمع ہے, نجوم نجم کی جمع ہے. قسم کھاتا ہوں میں مواقع النجوم کی, ستارے اترنے کی جگہ کی قسم. اور پھر اگلا جملہ جو پروردگار نے قرآن کی آیت کا جملہ ہے, قیامت کا فقرہ ہے. پروردگار ارشاد فرما رہا ہے قسم ستارے کے اترنے کی جگہ کی. اور پھر پروردگار وَلَوْلَا قَسْمٌ لَوْ تَعْلَمُونَ عَظِيمٌ, اگر تم سمجھو تو یہ سب سے عظیم قسم ہے.
فلا اقسم بمواقع النجوم، کہ یہ تعلمون عظیم، یہ عظیم ترین قسم ہے اگر تم سمجھو۔ پروردگار تو نے اپنی قسم کھائی، عظیم قسم نہیں کہا۔ پروردگار رسول کی قسم کھائی، عظیم قسم نہیں کہا۔ پروردگار سورج کی قسم کھائی، عظیم قسم نہیں کہا۔ چاند کی قسم کھائی، عظیم قسم نہیں کہا۔ ستاروں کی قسم کھائی، عظیم قسم نہیں کہا۔ پروردگار یہ تو نے ستارے کے اترنے کی جگہ کی قسم کھا کے یہ کیوں کہا؟ تم سمجھو تو یہ عظیم قسم ہے۔ اگر تم سمجھو، ہو سکتا ہے جواب آئے وہ دنیا کی چیزیں تھیں، یہ در بطول کی قسم ہے۔ توجہ ہے؟ آپ سمجھ گئے؟ پروردگار میں ایک لفظ کے لیے محنت کر رہا ہوں اور وہ لفظ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ پروردگار کہتا ہے یہ ستارے لوگ ان سے ہدایت لیتے ہیں، دوسری جگہ کہتا ہے ستارے ہمیں سجدہ کر رہے ہیں، تیسری جگہ کہہ رہا ہے چمکدار ستاروں کی قسم، چوتھی جگہ کہہ رہا ہے ستاروں کے اترنے کی جگہ کی قسم، پانچویں جگہ پروردگار کہہ رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم والنجم اذا ہوا، ستارے کی قسم جب وہ اترا۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ، بات پہنچ گئی۔ ہمارے توصیف بھائی نے سوال کیا تھا کہ اللہ جو کہہ رہے ہیں شجر اور شجر کے ساتھ ساتھ ستارے، والنجم والشجر یسجدان، یہ دونوں اللہ کو سجدہ کر رہے ہیں، تمام ستارے اور تمام شجر، تو اس کا مطلب بتا دیئے، اس کا کیا مطلب ہے؟ امام سے پوچھا گیا، تفسیر برہان، تعویل الآیات الظاہرہ، تفسیر اہل بیت، 3 کتابوں کے حوالے دے دیئے، کافی ہونے چاہیے۔ امام کے پاس آئے، کہنے کہ مولا اس سے کیا مراد ہے؟ والنجم والشجر یسجدان، امام نے فرمایا اس آیت میں نجم سے مراد رسول اللہ ہیں، شجر سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، ان میں پہلے علی ہیں۔ توجہ ہے؟ اس آیت میں نجم سے مراد رسول اللہ ہیں، اس آیت میں شجر سے مراد علی ہیں۔ اللہ بتانا چاہتا ہے تم سجدے کر رہے ہو یہ سمجھ کے کہ تمہارے سجدے سے اللہ کی بزرگی اور زیادہ ہو جائے گی، تمہارے سجدے ہماری عظمت میں اضافہ کریں گے۔ اللہ بتا دینا چاہتا ہے میرے سجدے کے لیے محمد اور علی ہی کافی ہے۔ آئے ہائے ہائے ہائے، وجہ ہے مجھ کو سجدے کے لیے محمد اور علی کافی ہیں۔ اللہ اس میں شجر اور نجم کے ذریعے رسول اور علی کا بتا رہا ہے کہ ارے مجھے یہ سجدہ کرتے ہیں، یہ سجدہ کرتے ہیں۔ دیکھیں سجدہ تو بہت سارے لوگ کر رہے ہیں، سجدہ تو 70,000 برس کا ابلیس نے بھی کیا۔ توجہ ہے؟ 70,000 برس کا سجدہ ابلیس نے بھی کیا، سجدہ محمد اور علی نے بھی کیا، سجدہ شیطانوں نے بھی کیا، سجدہ فرشتوں نے بھی کیا، لیکن ان کے سجدوں کو، فرشتوں کے سجدوں کو ایک سجدہ آدم والا سارے سجدوں کو بچا کے لے گیا، ابلیس کے تمام سجدوں کو ایک انکار بہا کے لے گیا۔ تو پروردگار بتانا چاہتا ہے سجدے کو دیکھ کے دھوکہ مت کھانا، کیونکہ سجدے میں شیطان بھی تھا، سجدے میں فرشتے بھی تھے، سجدے میں علی و محمد بھی تھے۔ شیطان کا سجدہ اور ہے، فرشتوں کا اور ہے، علی و محمد کا اور ہے۔ توجہ ہے؟ سجدوں کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا، سجدوں کو دیکھ کے دھوکہ نہیں کھانا۔ پھر اس آیت پہ آ جائیے سورہ نحل کی علامات، کہ یہ علامات ہیں، نشانیاں ہیں۔ بالنجم ہم یہتدون، ان ستاروں کو دیکھ کے لوگ ہدایت پاتے ہیں۔ امام سے پوچھا گیا علامات سے مراد کیا ہے؟ امام نے فرمایا، امام معصوم نے فرمایا، تفسیر اہل بیت کا ضامن ہوں، امام نے فرمایا علامات سے مراد ائمہ اہل بیت ہیں، 12 امام ہیں، نجم سے مراد رسول اللہ ہیں، اور لوگ ان سے ہدایت حاصل کرتے ہیں۔ اب بات سمجھ گئے؟ ہدایت لینی رسول اور اماموں سے ہی ہے۔ بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ، اس کے علاوہ کہیں سے ہدایت نہیں ملے گی۔ ہدایت جس سے ملے گی وہ صرف نبی اور امام ہے، کیونکہ ہدایت کا انتظام بندوں کے سپرد نہیں ہے، اللہ کے سپرد ہے۔ ہدایت کا انتظام اللہ خود کرتا ہے۔
بندوں کو اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے ہدایت کرتے پھریں، ہادی بنا لیں۔ اچھا ہدایت کرنے والے کو بھی صلوات پڑھیں ذرا مل کے، محمد والے محمد جو ہے۔ دیکھیں سرکار وقت کم ہے اور ذکر علی بہت زیادہ ہے، توجہ ہے، ذکر علی بہت زیادہ ہے اور وقت بہت کم ہے۔ مختصر وقت میں زیادہ بات نجم کو موضوع بنایا ہے تو مجھے پڑھنا ہے، تو یہ بات یاد رکھیے گا، ہدایت صرف نبی اور امام سے ملے گی، اس کے علاوہ کسی سے ہدایت نہیں ملنے والی۔ دلیل کیا ہے؟ ہدایت کرنے والے کو ہادی بھی کہتے ہیں اور مہدی بھی کہتے ہیں۔ ہادی بھی ہدایت کرنے والا، مہدی بھی ہدایت کرنے والا، ہادی بھی ہدایت کرنے والا، مہدی بھی ہدایت کرنے والا۔ ذمہ داری میں لے رہا ہوں، ہمارے تمام امام ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں، چہاردہ معصومین ہادی بھی ہیں مہدی بھی ہیں۔ دلیل زیارت جامعہ میں دے چکا ہوں کہ اس میں کہا جاتا ہے السلام علیکم ایھا المہدیون، اے سارے مہدی آپ پر سلام، محمد بھی مہدی، علی بھی مہدی، حسن بھی مہدی، حسین بھی مہدی، سیدہ بھی مہدیہ۔ بھائی بولو تاکہ پہچانے جاؤ، سرکار وہ مہدیہ، سید جناب سیدہ کا لقب ہے مہدیہ، مہدیہ۔ پھر امام زین العابدین مہدی، امام محمد باقر مہدی، امام جعفر صادق مہدی، امام موسیٰ کاظم مہدی، امام علی رضا مہدی، امام محمد تقی مہدی، امام علی نقی مہدی، امام حسن عسکری مہدی اور امام مہدی مہدی۔ مہدی سمجھ رہے ہیں وہ چونکہ لفظ ہے مہدی کو مہدی صحیح لفظ ہے تو وہ میں عرض کر رہا ہوں سب مہدی ہیں، لیکن ہادی اور مہدی میں فرق کیا ہوتا ہے؟ ہادی اور مہدی میں آسان کر کے سمجھا رہا ہوں تاکہ بچوں کو سمجھ آ جائے۔ جو ہدایت دکھائے، ہدایت بتائے، ہدایت کی طرف اشارہ کر دے، اسے ہادی کہتے ہیں۔ جو ہاتھ تھام کے منزل میں پہنچا دے اسے مہدی کہتے ہیں۔ بات پہنچ رہی ہے؟ جو ہاتھ تھام کے منزل تک پہنچا دے اسے مہدی کہتے ہیں۔ ہادی اور مہدی سمجھ میں آ گئے تو اب تو نجم پہ آنا ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے لوگ ان سے ہدایت لیتے ہیں۔ ایک جگہ پھر میں دیکھیں میری تمہید ایک جملے کے لیے، ایک جگہ پروردگار ارشاد فرما رہا ہے اس سے لوگ ہدایت لیتے ہیں، دوسری جگہ کہہ رہا ہے کہ پروردگار کہ اس کی قسم ہے، تیسری جگہ کہہ رہا ہے کہ یہ چمکدار ستارہ ہے، کہیں کہہ رہا ہے شہاب ثاقب ہے، کہیں کہہ رہا ہے نجم ثاقب ہے، یہ سارے ستاروں کے نام ہیں نجم سے لے کر، کہیں ستارے کے اترنے کی جگہ کی قسم کھا رہا ہے، کہیں کہہ رہا ہے وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، ہمیں قسم ہے اترتے ہوئے ستارے کی، پروردگار ٹوٹتے ہوئے ستارے کی، کہیں پروردگار یہ قسم کھا رہا ہے میں کہوں گا، اور پھر کہیں کہہ رہا ہے کہ ستارے اور شجر ہمیں سجدہ کر رہے ہیں۔ پروردگار پتہ کیسے چلے گا ستارے ہیں کیا؟ مسجد بھری ہوئی ہے، بیدار ہیں، تھک تو نہیں گئے، مسجد نبوی ہے، ہر ایک تک جس تک میرا پیغام پہنچے، مسجد نبوی ہے، بھری ہوئی ہے، چھلک رہی ہے، اصحاب باصفا بیٹھے ہوئے ہیں، اصحاب باصفا تشریف فرما ہیں، رسول کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، رسول خطبہ دے رہے ہیں، رسول کے چہرے پر خطبہ دیتے ہوئے اللہ کی حمد بیان کرتے ہوئے ایک عجیب سا نور ہوتا تھا جس کو اصحاب دیکھا کرتے تھے کہ رسول کے چہرے پہ کتنا اطمینان ہے، کتنا نور ہے، کتنی خوشبو ہے، کتنی اچھے انداز میں اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ اصحاب سنتے جاتے تھے، رسول سناتے جاتے تھے، اللہ کی حمد بیان، توجہ توجہ توجہ، اللہ کی حمد بیان ہو رہی تھی، سب رسول کے چہرے کو منبر پہ دیکھ رہے تھے، سارا مجمع ٹکٹکی باندھ کے رسول کے چہرے کو دیکھ رہا تھا، کسی کی کوئی آواز نہیں آ رہی تھی، اور رسول اللہ کی حمد بیان کر رہے تھے۔ حمد بیان کرتے کرتے مکمل نہیں کی تھی، ابھی درمیان میں پہنچے تھے، گفتگو جاری تھی کہ مسجد کے دروازے سے علی داخل ہوئے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ بھائی توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، قرآن سنا رہے ہیں منبر پر، وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ، جو اپنی مرضی سے بات نہیں کرتا وہ منبر پہ بات کر رہا ہے۔
قرآن سنا رہا ہے، وہی سنا رہا ہے، اور قرآن کی تلاوت کرتے کرتے رسول اللہ اس مقام پہ پہنچے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے ستارے کی۔ اب مجھے دیکھیے آل محمد کے اتفاق نہیں ہوتا، اتفاق سمجھ گئے؟ ارے وہ ذل ثقلین صاحب اتفاق سے ڈنمارک آ گئے، توصیف بھائی گزر رہے تھے، انہوں نے کہا میں گزر رہا تھا اتفاق سے آ گیا، شاہ جی کہنے لگے جی میں گزر رہا تھا، میں نے سوچا آپ سے ملتا چلوں، اتفاق سے ادھر آنا ہو گیا اور اتفاق سے میں آ گیا۔ یاسر صاحب آ گئے، کہنے لگے جی میں اتفاق سے پہنچ گیا۔ شاہ صاحب کہنے لگے بھائی میں ذل ثقلین صاحب گزر رہا تھا اتفاق سے۔ یہ اتفاقات ہمارے یہاں ہوتے ہیں، یہ والے اتفاق، متحد والا اتفاق نہیں، یہ والے اتفاق۔ ارے بس اتفاق سے ایسا ہو گیا، اتفاق سے آل محمد کیا کچھ نہیں ہوتا، جو ہوتا ہے مشیت الہی سے ہوتا ہے۔ سرکار جملہ کاش میں اپنے لفظ آپ کے دلوں میں ڈائریکٹ رکھ دوں اور آپ اس کو محسوس کریں۔ میں نے کہا اتفاق سے نہیں آتا یہاں پہ کوئی کہ جی رسول بیان کر رہے تھے علی اتفاق سے دروازے سے داخل ہو گئے اسی وقت، اتفاق سے نہیں، مشیت الہی سے آئے۔ جو مشیت کا مطلب سمجھا ہے، مشی کہتے ہیں چلنے کو، مشیت کہتے ہیں کائنات کو چلانے کو۔ علی مشیت الہی سے، اب جملہ پھر آپ کے لیے، علی مشیت الہی سے مشی کرتے ہوئے مسجد میں داخل ہوئے۔ بولو تاکہ پہچانے جاؤ۔ علی مشیت الہی سے، اور عین اس وقت جب رسول منبر پہ نجم والی آیات پڑھ رہے ہیں، علامات بالنجم ہم یہتدون، جس وقت رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں والنجم والشجر یسجدان، جس وقت رسول اللہ ارشاد فرما رہے ہیں والنجم اذا ہوا، قسم ہے ستارے کی، اسی وقت جب رسول نے ابھی منبر پر اللہ کی حمد کرتے ہوئے، قرآن پڑھتے ہوئے، پروردگار کا کلام بیان کرتے ہوئے یہ آیت پڑھی قسم ہے ستارے کی، دروازے سے مشیت الہی مشی کرتے ہوئے آ گئی، مشیت الہی مشی کرتے ہوئے آ گئی۔ ادھر سے مشیت الہی آئی، ادھر رسول نے قرآن کی تلاوت کو چھوڑا، منبر سے اترے۔ توجہ کیجئے گا، ابھی تو بتایا تھا مسجد بھری ہوئی ہے، منظر سمجھئے گا، مسجد بھری ہوئی ہے، بھری ہوئی مسجد میں رسول منبر سے اترے۔ اب جیسے ہی منبر سے نیچے اترے، آگے والے کچھ ادھر ہٹے، کچھ ادھر ہٹے، کچھ ادھر ہٹے، کچھ ادھر ہٹے۔ جو مسجد میں ریگولر جاتے ہیں ان کو پتا ہے بڈھوں کی، بزرگوں کی اپنی مخصوص جگہ ہوتی ہیں۔ توجہ کیجئے گا، جو مسجد جاتے ہیں، جو مسجد جاتے ہیں ان کو معلوم ہے کہ وہ کچھ بزرگ ہیں، اب وہ ظاہر سی بات ہے ماشاءاللہ اپنے کاموں سے فارغ ہو چکے ہیں، تو وہ مسجد ذرا جلدی پہنچ جاتے ہیں۔ وہاں پہ انہوں نے اپنا الگ سے ہیں، ساری امام بارگاہ کی جانمازیں ان کی والی الگ ہے، وہ 25 جانمازوں میں وہ ڈھونڈ کے وہ نیچے سے نکال لیں گے۔ میں سامنے کا منظر بیان کر رہا ہوں، مشاہدے کی ذات تو بنتی ہے۔ اب وہ والی جانماز نکالیں گے، وہ بچھائیں گے، اپنی تسبیح ڈھونڈیں گے اتنی تسبیحوں میں، اگر گھر سے نہیں لائے تو پھر اپنی پسند کی، چونکہ جلدی آئیں، اپنی پسند کی سجدگاہ نکالیں گے، کافی ٹائم ہے، وہ نکال کے وہاں، اور پھر اپنی جگہ پہ وہ بیٹھیں گے۔ اچھا یہ بری بات نہیں ہے، یہ اچھی بات ہے، توجہ ہے۔ جملہ کہوں، زیدی صاحب آپ کے لیے تحفہ ہے، جو زیدی حضرات ہیں ان کے لیے تحفہ ہے۔ مسجد میں دونوں، اور ایک چلیں اب مولا کے دو نام یاد آ گئے، مولا علی کا ایک نام ہے ستون مسجد، اب آپ اس کو عربی میں جو بھی نام میں سمجھانے کے لیے بچوں کو کہہ رہا ہوں، ستون مسجد۔ ایک تو اس کا مطلب یہ ہے کہ علی جس جگہ ہوتے تھے وہ مسجد کا ستون بن جاتے تھے، علی خود ستون بن جاتے تھے، پلر بن جاتے تھے، پلر، ستون کا مطلب پلر، مسجد کا پلر علی، جہاں علی ہیں وہی پلر ہے، کیوں بھائی پلر پہ ہی تو ٹکی ہوتی ہے ساری عمارت، ساری عمارت کا وزن پلرز پہ تو ہوتا ہے، علی خود پلر ہے۔
علی خود ستون مسجد ہیں. دوسرا جناب زید اور مولا علی کے لیے روایت ہے کہ ایک مسجد میں مخصوص جگہ تھی, ادھر ہی آ کے بیٹھتے تھے بالکل رسول کے پیچھے. اگر علی ہیں تو رسول کے بالکل پیچھے کوئی نہیں آئے گا سوائے علی کے, کیونکہ قرآن میں ہے والشمس والضحاہا والقمر اذا تلاہا, سورج کو اور اس کی روشنی کی قسم, چاند کی قسم جب اس کے پیچھے پیچھے آئے. توجہ ہے. اب علی, اب وہ جناب زید شہید کا ایک لقب ہے, 2 سفر ان کی شہادت ہے, شہادت کی تاریخ 2 سفر ہے. جناب زید شہید بن امام زین العابدین کا ایک لقب ہے حلیف المحراب. حلیف المحراب, حلیف القرآن بھی ان کا لقب ہے, حلیف المحراب مولا علی کا بھی لقب ہے. حلیف المحراب کا مطلب سمجھتے ہیں؟ جب 2 قبیلے ہوا کرتے تھے اور جنگیں ہوا کرتی نہیں تو دونوں قبیلے آپس میں حلف اٹھا لیتے تھے, اور حلف اٹھا کے کہتے تھے کسی نے ہم پہ حملہ کیا تو تم ہماری مدد کرو گے, تم پہ کیا تو ہم کریں گے. ہماری خوشی تمہاری خوشی, ہمارا غم تمہارا غم, اسی طرح تمہاری خوشی ہماری خوشی, تمہارا غم ہمارا غم, تمہاری لڑائی ہماری لڑائی. اسے کہتے ہیں حلیف. جب 2 قبیلے کسی ایک بات پر جمع ہو کے حلف اٹھا لیں انہیں کہتے ہیں حلیف قبیلے ہیں, اور جو دشمن ہو انہیں کہتے ہیں حریف قبیلے ہیں. حریف اور حلیف کا مطلب سمجھ میں آ گیا. جناب زید کا ایک لقب ہے حلیف القرآن اور حلیف المحراب. جس نے محراب کے ساتھ حلف اٹھایا ہو, نہ میں تجھے چھوڑوں گا نہ تو مجھے چھوڑنا. علی کا ایک لقب ہے حلیف المحراب, محراب کے ساتھ حلف اٹھانے والا. مطلب کیا؟ نہ محراب علی کو چھوڑے گی نہ علی محراب کو چھوڑیں گے. اب سمجھ میں آیا علی کے سر پہ تلوار محراب میں کیوں لگی ہے. حلیف المحراب, حلیف المحراب. تو اب ایک منظر سمجھانے کے لیے میں نے آپ کو اتنی زحمت دی ہے. بزرگ جس جگہ جا کے بیٹھ جاتے ہیں اسی جگہ بیٹھتے ہیں, کہیں اور نہیں بیٹھتے. اور اگر کسی دن لیٹ ہو گئے, اب سب کو معلوم ہے یہ فلاں بزرگ کی ادھر بیٹھتے ہیں, وہ ادھر نماز پڑھتے ہیں, وہ یہ جانماز ان کی ہے, تو وہ کوئی ان کا ساتھی پہلے آ گیا اسے جانماز بچھا دی. اب کوئی آ کے نیا بندہ مسجد میں آیا ادھر بیٹھ گیا. اب بزرگ آتے ہیں, حالانکہ یہ مناسب نہیں ہے بھائی, جو پہلے آیا وہ آگے بیٹھ گیا, ٹھیک ہے, جو پہلے آیا وہ آگے آگے بیٹھ گیا. اب یہ مناسب نہیں ہے صف میں سے آپ کسی کو نکال کے پیچھے کریں گے, چلو بھائی پیچھے جاؤ, وہ آگے ادھر بیٹھ گئے. کسی دن بزرگ کو اگر دیر ہو گئی تو آس پاس والے بھی مسجد میں کہتے ہیں ارے بھائی ہٹ جاؤ یہ ان کی جگہ ہے. سمجھ گئے؟ تو جگہ کا کتنا مسئلہ ہوتا ہے, توجہ ہے کہ نہیں ہے. اب وہ سارے صحابہ آ کے مسجد میں منبر کے پاس جمے ہوئے بیٹھے تھے. منظر سمجھ گئے؟ رسول منبر پہ پڑھ رہے ہیں والنجم اذا ہوا, قسم ہے ستارے کی, قسم ہے ستارے کی, ایسے میں مشیت الہی مشی کرتی ہوئی مسجد کے دروازے پہ آئی. رسول نے آیت کو وہیں روکا, تلاوت کو وہیں روکا, حمد خدا کو وہیں روکا, خطبے کو وہیں روکا, لوگوں کو وہیں روکا, منظر کو وہیں روکا, فضا کو وہیں روکا, ہوا کو وہیں روکا, فرشتوں کو وہیں روکا, جو ہے سب کو وہیں روکا. اور رسول ایک بار اپنی شان سے منبر پہ اترے. اب مسجد بھری ہوئی ہے, کاندھے سے کاندھا ملا ہوا ہے مسجد نبوی. اب جو رسول نے پیر زمین پہ رکھے, صحابی ایک دوسرے کے اوپر جھکے. بھائی سمجھے منظر کو سمجھے, ادھر کے صحابی ادھر جھکے, ادھر کے صحابی ادھر جھکے, ادھر کے ادھر جھکے, ادھر کے ادھر جھکے. یہاں سے لے کر جہاں جہاں رسول جا رہے ہیں وہاں پہ لائن صاف ہوتی جا رہی ہے, راستہ بنتا جا رہا ہے. بالکل ویسے ہی جیسے موسیٰ کی قوم کے لیے دریائے نیل میں راستہ بن رہا تھا. بات پہنچ رہی ہے؟ ادھر کے بندے ادھر, ادھر کے بندے ادھر, بیچ میں راستہ بنا. رسول خطبہ چھوڑ کے, قرآن کی تلاوت چھوڑ کے دروازے پہ پہنچے اور علی داخل ہو رہے تھے. رسول نے پہنچے, علی کو سینے سے لگایا. ایک آپ کو تحفہ دے کے جا رہا ہوں, ایک نہیں کئی روایتیں دکھا سکتا ہوں کہ رسول, میں جب آپ سے گلے لگوں گا میں یوں کر کے گلے لگوں گا, درمیان میں میرا مفلر بھی ہے, شیروانی بھی ہے. رسول جب علی کو گلے لگاتے تھے نا, بعض روایت میں ابا کے اندر لے لیا کرتے تھے.
اپنی ابا مولانا صاحبان کی ابا دیکھیے نا، ابا کے اندر لے لیا کرتے تھے، اور کبھی کبھی ایسا ہوتا تھا ابا علی پر ایسے ڈالتے تھے بلا تشبیہ کہ بدن ایک نظر آتا تھا، چہرے دو نظر آتے تھے. بولو تاکہ پہچان نہیں آؤ. انا والی من نور واحد دکھاتے تھے. اب رسول اللہ پہنچے، والنجم کی آیت، رسول اللہ روک کے گئے، علی کا ہاتھ تھاما، گلے لگانے کے بعد علی کا ہاتھ تھام کے اسی راستے سے جو اصحاب نے ادھر ادھر ہو کے بنایا تھا اسی سے گزار کے لے کر آئے. اب ممبر عام طور پہ اتنا ہوتا ہے کہ ایک بندہ بیٹھ سکے. رسول اللہ نے علی کا ہاتھ تھاما، اپنے ساتھ ممبر پہ اپنے برابر میں لے جا کے بٹھایا. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. اپنے برابر میں لے جا کے بٹھایا، اور اس کے بعد ایک مرتبہ کہنے لگے میں کیا تلاوت کر رہا تھا، جبریل ابھی آئے ہیں، اور رسول اللہ نے نجم والی آیت پڑھی کہ اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے نجم کی، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے نجم کی. جہاں یہ آیت لکھی ہوئی ہے قرآن کے حاشیے پہ واقعہ لکھا ہوا ہے، وہاں سے پڑھ رہا ہوں. رسول اللہ نے ایک بار جب رسول اللہ نے پھر سے آیت کی تلاوت کی، وَالنَّجْمِ اِذَا هَوَىٰ، قسم ہے ستارے کی، قسم ہے تاریخ کی، قسم ہے علامات کی، اور ان ستاروں کی جس سے لوگ ہدایت لیتے. ایک مرتبہ رسول نے کہا تم وہ ستارے کے بارے میں جاننا چاہتے ہو؟ بھائی ابھی تو بتایا ہے وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الطَّارِقُ، تمہیں کیا معلوم تاریخ کیا ہے؟ وہ چمکدار ستارہ ہے. تو اب رسول بتائیں کہ وہ چمکدار ستارہ کیا ہے. رسول نے کہا جاننا چاہتے ہو کہ وہ چمکدار ستارہ کیا ہے؟ کہا یا رسول اللہ بسم اللہ. رسول نے کہا بتاؤں یا دکھاؤں؟ بھائی تقریر ختم ہو گئی، بتاؤں یا دکھاؤں؟ کہا یا رسول اللہ دکھا بھی سکتے ہیں. رسول نے ایک بار علی کی پیشانی سے امامہ اوپر کیا، علی کا چہرہ چمکنے لگا، ماتھا چمکنے لگا، پیشانی چمکنے لگی. اور ایک بار رسول اللہ نے علی کی پیشانی کو دونوں ہاتھوں سے تھاما اور تھام کے کہا یا علی انت نجم بنی ہاشم، تو بنی ہاشم کا نجم ہے. یا علی انت النجم، اے علی تو نجم ہے. اب قرآن کی قسمیں یاد آئیں، والنجم والشجر یسجدان. اب قرآن کی قسم یاد آئی. اللہ کہہ رہا ہے قسم ہے ستارے کی، قسم ہے نجم کی. نجم مولا علی کا ایک نام ہے، نجم علی کا نام ہے. وہ ستارہ روشن علی ہے. وہ واقعہ تو سنا ہے نا، میں نے اب تک پڑھا ہی نہیں تھا کیونکہ آپ علماء سے سنتے رہتے ہیں. واقعہ بڑا مشہور ہے، آپ نے سنا ہے کہ ایک مرتبہ رسول اللہ نے جبریل سے پوچھا، جبریل یہ بھی ہمیں سنانے کو پوچھا تھا، تمہاری ہاں آپ سلامت رہیں احتیاط کے کہ آپ نے زندگی کہا تمہارا سن کتنا ہے، کتنے برس کے ہو تم. جبریل سے پوچھا تمہارا سن کتنا ہے، حیات کتنی ہے، زندگی کتنی ہے، لائف کتنی ہے، کتنی تمہاری سالگرہیں گزر چکی ہیں. بھائی ایج تو معلوم ہونا. جبریل ایج کتنی ہے تمہاری؟ تو جبریل نے کہا یا رسول اللہ معلوم تو نہیں ہے، اندازہ بتا سکتا ہوں. اچھا رسول اللہ کو پتا ہے، رسول کے سامنے تو بنے ہیں، وہ آپ کو سنانے کے لیے روایت بنا رہے ہیں. راوی خود جبریل ہیں، خود اپنی. بھائی وہ ہمارے صحابہ پوچھ رہے تھے جبریل کی ایج کتنی ہے، اب رسول گفتگو کر رہے ہیں جبریل تمہاری ایج کتنی ہے. اب جبریل نے کہا یا رسول اللہ ویسے تو ایگزیکٹ تو نہیں معلوم، لیکن اندازاً بتا سکتا ہوں. ایک ستارہ ہے جو عرش الہی پر ہر 70,000 برس کے بعد طلوع ہوتا ہے. بیدار ہیں؟ ایک نجم ہے. اب جبریل کی ایج کیلکولیٹر نکالیں ذرا، میں بھی تو دیکھوں کیلکولیشن کیسی ہے. جبریل تمہاری ایج کتنی ہے، جبریل تمہاری حیات کتنی ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ ایک ستارہ ہے جو عرش الہی پر ہر 70,000 سال کے بعد چمکتا ہے، اور اس کی چمک ایسی ہے کہ پتہ چلتا ہے کوئی الگ سا ستارہ ہے، چمکدار ستارہ ہے. ایسا ستارہ عام طور پہ نظر نہیں آتا، ہر 70,000 سال کے بعد اس کی چمک نظر آتی ہے. اور میں
جبریل اس ستارے کو 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. 70,000 ملٹیپلائی بائی 70,000. اس وقت جب رسول نے پوچھی تھی، رسول نے کہا اندازاً اتنی ہے. جبریل نے کہا ایک ستارہ 70,000 سال بعد طلوع ہوتا ہے. وہ روشن ستارہ جو آتا ہے نا، یعنی جبریل اپنی ایج کا تعین بھی اس ستارے سے کرتے ہیں. بولو تاکہ پہچانے جاؤ. بھائی ایج سے، عمر سے بزرگی پتہ چلتی ہے. اب میں یہاں پہ پوچھوں بزرگ کون ہے؟ بھائی سب سے بزرگ کون ہے؟ اب ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ جی میں 70 سال کا ہوں، کوئی کہے 80 سال کا ہوں، کوئی کہے 90 سال کا ہوں، کوئی کہے 110 سال کا ہوں، کوئی کہے 120 سال کا ہوں، کوئی کہے 200 ایئرز کا ہوں میں. تو آپ کیسے کہیں گے بزرگ تر کون ہے؟ جس کی زیادہ ایج ہوگی وہ اتنا بزرگ تر ہوگا، اتنا بزرگ ہوگا. جبریل سے پوچھا گیا تم کتنے بزرگ ہو؟ بزرگ کہتے ہیں ایسی شخصیت کو کہ جس کا احترام سب کرتے ہو. پوچھا گیا تو جبریل نے اپنی بزرگی کا تعین بھی ستارے سے کیا. کہاں بیٹھے ہیں؟ جبریل کی بزرگی کا تعین بھی ستارے سے ہو رہا ہے. کتنی بار کہ میں ہر 70,000 سال بعد آتا ہے، میں اسے 70,000 مرتبہ دیکھ چکا ہوں. کہا اچھا جبریل اگر میں تمہیں دکھا دوں؟ کہا آپ کیسے دکھائیں گے؟ عرش الہی پہ آتا ہے. رسول نے ایک بار علی کی پیشانی سے امامہ ہٹایا. اب جو جبریل نے دیکھا ایک بار تعظیم کی، کہا یا رسول اللہ، اللہ کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، وہ جو 70,000 سال بعد ستارہ آتا ہے وہ علی کی پیشانی میں ہے. وہ چمکدار ستارہ یہ ہے. علی کا نور سے جبریل اپنی ایج کا تعین کر رہے ہیں. توجہ ہے، بات پہنچ گئی. علی وہ نجم ہیں، علی وہ طارق ہیں جس کے لیے اللہ کہہ رہا ہے وما ادراک ما طارق. تمہیں کیا معلوم طارق کیا ہے؟ مولا علی نے خطبۃ البیان میں ارشاد فرمایا انا طارق. اور طارق میں علی ابن ابی طالب. ہو گئی تقریر. وہ علی جس کے نور کے ستارے کو دیکھ کر فرشتے اپنی زندگی کا حساب کا تعین کرتے ہیں. اس کے بیٹوں اور پوتوں کے سر نیزوں پہ ستاروں کی طرح چمکتے ہیں. اجرکم علی الزہرا. آج 12 محرم ہو گئی. ایک جملہ آج سے شاید 7 برس قبل میں نے کہا تھا، وہی جملہ آپ کو سنا رہا ہوں. ستاروں کی طرح چمک رہے تھے سر نیزوں پر. عام طور پر جب کسی کا انتقال ہو جائے، کوئی اس دنیا سے چلا جائے، تو اس کے انتقال کے تیسرے دن اس کا سویم ہوتا ہے. پھر جملہ سمجھاتا ہوں. جب کوئی اس دنیا سے چلا جائے تو اس کی تدفین کے عام طور پہ دوسرے یا تیسرے دن، تدفین جس دن ہوتی ہے اس کے تیسرے دن اس کا سویم ہوتا ہے. تدفین کے تیسرے دن. کربلا والے وہ غریب ہیں جن کی تدفین ہی سویم کے دن ہوئی ہے. وہ غریب جن کی تدفین ہی سویم کے دن ہوئی ہے. 11 محرم اور 12 محرم مجھے پڑھنا ہے. قیامت کی صبح نمودار ہوئی. 11 محرم جو صبح نمودار ہوئی، جملہ سنیے گا. کہتے ہیں لشکر یزید کے وہ سپاہی جو شرابیں پی پی کے، خیموں کو لوٹ کے، چادریں لوٹ کے جا کے سو گئے تھے، وہ دل میں اٹھے تو ہمارے ساز نے اعلان کیا کہ فوراً مقتل میں پہنچو. کہا کیا حکم ہے؟ کہا وہ جو لاشیں کل تھے میدان میں موجود تھے، آج ان کے سروں کو کاٹا جائے گا.
اجرکم علی الزہرا، جو رونے آیا ہے کوشش کرو میرے بچوں میرے جوانوں تھوڑا سا بلند آواز سے گریا کرو، رونے میں نہ شرمانا، کہا ان سروں کو کاٹا جائے گا، کاش سر کاٹ لیتے، لیکن قیامت تب ہوئی جب کسی نے کہا سر کو اس وقت تک نہیں کاٹا جائے گا جب تک بیویوں کو قید کر کے نہیں لایا جاتا۔ میرا جملہ سننا کہ اگر صرف سر کاٹے جاتے تو بات کچھ اور ہوتی شاید، لیکن سر تب کاٹے گئے جب بیویاں مقتل میں آ گئی، ہاتھ بندھے ہوئے، سروں پہ ردا نہیں ہے، سید سجاد کے ہاتھوں میں زنجیریں ہیں، بیویوں کے بازوؤں میں رسیاں ہیں، سکینہ کے گلے میں رسی ہے، روایت ہے کہ ان کو کھینچتے ہوئے میدان میں جو لائے تو عجیب منظر سامنے آیا، کہا سر اس وقت کاٹنا جب بیویاں پہنچ جائے، ادھر بیویاں پہنچی، ادھر قاتل خنجر تھام تھام کے، ارے کبھی زوجہ عباس کے سامنے، زینب کے سامنے عباس کا سر کاٹا گیا، مادر قاسم کے سامنے، ماتم کرو گریا کرو، مادر قاسم کے سامنے قاسم کا سر کاٹا گیا، ارے سنتے جاؤ، اونو محمد کے سر کاٹے گئے، بیویاں روتی رہی، لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جیسے ہی علی اکبر کا سر کاٹا جانے لگا، مادر علی اکبر نے اپنے آپ کو لاش علی اکبر پہ گرایا، ارے میرے جوان کا سر نہ کاٹا۔ اجرکم علی الزہرا، یہی رونے کا حق ہے، یہی گریے کا حق ہے، سلامت رہو، تمہارے بچے آباد رہے، تمہارے گھر آباد رہے، تم اسی طرح غم حسین مناتے رہو۔ ہائے علی اکبر کا سر بھی کاٹ لیا گیا، سب کے سر کاٹ کے کہتے ہیں جس وقت علی اکبر کا سر کاٹا گیا، میری شہزادی زینب نے اپنا سر محمل پر مارنا شروع کیا، سجاد نے اپنی زنجیروں والی ہتھکڑیاں اپنے سر پہ مارنی شروع کی۔ اجرکم علی الزہرا، اجرکم علی الزہرا، ہاں زدارو، قافلہ روانہ ہو گیا، بیویوں کو لے کر روانہ ہو گیا، سروں کو لے کر روانہ ہو گیا، لاشیں مقتل میں پڑے رہے۔ 10 محرم کا دن، 11 محرم کا دن گزرا، 10 محرم کی رات گزری، پہلے 10 محرم کا دن، 10 محرم کی رات گزری، 11 محرم کا دن گزرا، 11 محرم کی رات گزری، تنہا اندھیرے مقتل میں، ارے ایک دن تو زینب اور بیویوں نے ان لاشوں پہ گریہ کیا نا، لیکن اب جو 11 محرم کی رات آئی ہے تو لاشوں پہ رونے والا کوئی نہیں ہے، صرف ایک بیوی ہے جو کبھی اس لاشے پہ جا کے روتی ہے، کبھی اس لاشے پہ آواز دے کے کہتی ہے بابا آپ کی امت نے میرے بچے۔ اجرکم علی الزہرا، آخری چند جملے سن لیجئے۔ 11 محرم کی رات گزری، 12 محرم کا دن آیا، جب 12 محرم کا دن آیا، دن چڑھ گیا، ڈرتے ڈرتے بنی اسد والے اپنے گھروں سے نکلے، حسین کی وصیت یاد تھی، بچوں کو کہا تھا تم کھیلتے ہوئے آ جانا، کھیلتے ہوئے آ جانا، ایک ایک مٹی ڈال دینا، عورتوں کو وصیت یاد تھی، حسین نے کہا تھا پانی بھرنے جاتی ہو فرات میں ایک ایک چادر لاشوں پہ ڈال دینا، مردوں سے کہا تھا ہو سکے تو جنازوں کو دفن کر دینا۔ جب دن گزرا اور یقین ہو گیا یزیدی فوج چلی گئی ہے، بنی اسد کی عورتیں، بنی اسد کے بچے، بنی اسد کے تمام جوان اپنے گھروں سے، مرد اپنے گھروں سے نکلے، آ کے میدان میں کھڑے ہو گئے۔ جملہ سنو گے، کاش میں جملہ تمہیں سنا سکوں۔ روایت یہ ہے کہ 11 محرم کو عمر سعد نے اپنے تمام مقتولین کو فوج سے کہا اٹھاؤ اور اٹھا کے دفن کرو۔ عمر سعد نے، ملعون نے تمام مقتولین کو اٹھا کے دفن کر دیا، بعض لے گئے، ان کے قبیلے والے لے گئے، بعضوں نے اپنے اپنے ناکوں میں رکھا اور اپنے اپنے علاقوں میں لے گئے، سب کو لے جا چکے تھے، صرف چند لاشیں پڑی ہوئی تھی۔ اب جو بنی اسد والے آئے کہ لاشوں کو دفن کریں، پریشان ہیں، کہیں کوئی ہاتھ ہے، کہیں کوئی ہاتھ ہے، کہیں کوئی پاؤں ہے، کہیں کسی کے جسم کے ٹکڑے ہیں، سر کسی لاشے پہ ہے نہیں، بڑے پریشان تھے کیسے دفن کریں، کس کا ہاتھ کون سا ہے، وہ مجبوری سمجھ رہے ہو۔
کس کا پاؤں کون سا ہے، کس کے جسم کا ٹکڑا کون سا ہے. ابھی پریشان کھڑے ہوئے تھے، سامنے سے گرد اڑتی ہوئی دیکھی. جب گرد اڑتی ہوئی دیکھی نا، گھبرا کے سب چھپ گئے کہ شاید یزیدی فوج آ گئی. لیکن اب جو قریب آیا سوار تو دیکھا ایک سوار ہے، چہرے پہ نقاب ہے، آنکھیں سرخ ہیں، آنکھوں سے آنسو بہ رہے ہیں. ایک بار قریب آیا، کہا بنی اسد والوں مجھے معلوم ہے تم دفنانے آئے ہو، آؤ میں بھی دفنانے آیا ہوں، میری مدد کرو. میں بھی دفنانے آیا ہوں، میری مدد کرو. بنی اسد والے آئے. کون اللہ کا بندہ ہے جو ان لاشوں کو دفن کرنے آیا ہے؟ وہ جوان نقاب کو جوان آ کے بتاتا رہا، یہ قبر ہے، ادھر کھودو، یہ حسین کی قبر ہے. یہ اس کے پیروں کی جانب کھودو، یہ علی اکبر کی قبر ہے. یہ آس پاس گنج شہیدہ میں تمام کھدائی کروائی، یہ یہاں پر شہیدوں کی قبریں بنیں گی. جب قبریں تیار ہو گئی، کہا آؤ میرے ساتھ. کبھی ایک ٹکڑا اٹھایا، یہ حسین کی لاش کا ٹکڑا ہے. کبھی دوسرا ٹکڑا اٹھایا، یہ حسین کی لاش کا ٹکڑا ہے. ایک اور بکھری ہوئی لاش اٹھائی، کہا یہ میرے بھائی قاسم کی لاش ہے. پھر ایک اور لاشا اٹھایا، ایک ایک کا لاشا بغیر سر کے پہچانتے رہے، یہ ان کا لاشا ہے، یہ ان کا لاشا ہے، یہ ان کا لاشا ہے. شہیدوں کی لاشیں گنج شہیدہ میں دفن کروائے. حسین کا لاشا اور حسین کے بھائی تھی علی اکبر کا لاشا دفن کروایا. قبر میں اترے، سب کے لاشیں اس جوان نے اپنے ہاتھ سے دفن کیے. حسین کا لاشا دفن کیا. دفن کرنے کے بعد قبر بنا چکے. تھوڑی دیر وہ جوان روتا رہا، ان کو نقاب میں لگا جوان رو رہا ہے. اس کے بعد دریا کی طرف چلا. کہا کہاں جاتے ہو؟ کہا ایک لاشا دریا پہ بھی پڑا ہے. آخری جملے ہیں، ماتم کرتے جاؤ. ایک لاشا دریا پہ بھی پڑا ہے. وہاں پہ پہنچے، وہاں پہ قبر کھودی گئی. قبر کھودنے کے بعد اس نے کہا اے بنی اسد والو ذرا پیچھے ہٹ جاؤ. ایک پارا پارا لاش جس کے بازو کٹے ہوئے تھے، بازو لے کر پارا پارا لاش کے ٹکڑے لے کر وہ جوان دریا کے قریب قبر میں اتر گیا. بہت دیر تک آواز نہ آئی. بنی اسد والوں نے کہا ارے کہیں غم سے گزر نہ گیا ہو، اتنی دیر سے کیوں نہیں آیا؟ اب جو آگے پہنچے تو دیکھا جوان نے اس پارا پارا لاش کے سینے پر اپنا رخسار رکھا ہوا. رو رو کے کہتے چچا بازو کٹا کے سونا آسان ہے، ارے ماؤں بہنوں کو بے پردہ، ارے کربلا سے کوفہ، چچا سجاد، چچا سجاد کی مصیبت، آئے چچا عباس، ماتم حسین.